رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. حضرت سید نصیر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام ہے. مل کے پڑھ لیجیے. دو شعر پڑھوں گا اس کے بعد گفتگو. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے. کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے. حسنین کا بابا ہے زہرا کا بابا ہے. حسنین کا نانا ہے زہرا کا بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. اے نسل کریموں کی اجپال گرانا ہے. اور میلاد کے حوالے سے شعر بڑا سننے والا شعر ہے. میلاد کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت. فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے یا اللہ کچھ مہلت اور عطا فرما. زندگی کے کچھ لمحات اور دے. لیکن خود زندگی کے لمحات ماننے کا مقصد اگلے شعر میں بیان کیا ہے. مہلت کیوں مانگ رہے ہیں وہ مقصد بھی بیان کیا ہے. فرماتے ہیں یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت. میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے. میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے. تکبیر. اللہ اکبر. حمد و صلات کے بعد احباب زیبکار میں اور آپ حضرات
ایک مرتبہ پھر نعمت کبریٰ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ ہمارے بھائی محمد خالد صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ ہم سب کو اپنے گھر میں بلایا ہے، اور جو حضور کے ذکر کی میلاد کی محفل سجاتا ہے یہ اس کی محبت کی دلیل ہے۔ آپ نے چند دنوں کے بعد واپس بیرون ملک جانا ہے، اس سے پہلے اس محفل کا اہتمام اپنے گھر میں کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کی برکت سے، میلاد پاک کے مقدس مہینے کی برکت سے بھائی محمد خالد صاحب کے مرحوم والد گرامی کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی خالد صاحب کو عزتیں عطا فرمائے، ان کی اللہ تمام جائز میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے سارے خاندان کو اللہ عزتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ لفظ فرمائیں، اور چند ایک باتیں ہم قرآن حدیث سے کریں گے۔ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جہاں بھی ذکر کرتے ہیں، وہاں بات ہم کرتے ہیں اللہ کے قرآن کی اور رسول اللہ کے فرمان کی۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے، اور باقاعدہ آپ کا پورا خطاب میرے پاس بائی ریٹن تحریری شکل میں کتاب کی شکل میں میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر جہاں پہ آپ کا خطاب ہے، اس کتاب میں آپ نے ایک بات کی ہے، اعلیٰ حضرت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی کسی ایک کو بچا سکتا ہے، کوئی ایک بندہ کسی ایک کو بچا سکتا ہے، بات بڑی سننے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ 2 کو بچا سکتا ہے، کوئی 3 کو بچا سکتا ہے، کوئی بہت پاور والا ہوگا وہ 20 کو بچا لے گا، لیکن یہاں پہ ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پھسلنے والے ہیں، اور ایک آمنا کلام سب کو سہارا دے رہا ہے۔ یہاں لاکھوں پھسلنے والے ہیں۔ اور مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے، حضور فرماتے ہیں تم جہنم کی طرف گر رہے ہو اور میں تمہیں قبر سے پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ حضور کی حدیث کا ترجمہ بیان کیا ہے اعلیٰ کہ یہاں تو لاکھوں پھسلنے والے ہیں اور ایک نبی ہے جو تمہیں بچا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر، حضور کی ذکر پاک کی محفل میں آنا، یہ بہت 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 بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور محبت الہی اور محبت رسول خود بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جسے مل جائے خود بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اور نبی سے محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ کہ چھوٹی سی بات ہے، اللہ کی سنت سب سے بڑی سنت اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کے رات اپنے پاس بلایا، اور رب کے قرب میں حضور گئے، اور ایک مقام خاص ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس مقام پہ بلایا، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا اور اس مقام پر اپنے نبی کو بٹھایا جو مقام تھا ہی اللہ کے رسول کے لیے، کیونکہ اللہ مقام سے پاک ہے، اللہ مقام سے پاک ہے، وہ جگہوں سے پاک ہے۔ ایک خاص مقام رب کے پاس تھا اور وہ تھا محمد مصطفیٰ کے پاس۔ اس لیے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ وہی لا مقام کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت پہ نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جس میں ہے یہ خدا، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے، وہ نبی، وہ جو مقام خاص ہے وہ حضور کے لیے ہے، اللہ کے لیے مقام تو کوئی بندہ مان ہی نہیں سکتا، نہ تصور کر سکتے ہیں۔ رب مقام سے پاک ہے، وہ جو رب کے پاس مقام ہے وہ مصطفیٰ کا مقام ہے، وہ مصطفیٰ کے لیے خاص ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ اور یہ عاشقوں کی باتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر چکے، اور اسی آیت کو ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل، صیغہ امر ہے، حکم دے رہا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب آپ کہہ، محبوب بات میری ہے تو کہہ دے،
بات میری ہے تو کہہ دے. اور اسی کو امام احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان نے فرمایا تھا کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے کہی. کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے کہی. اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بولی اور آپ کی گفتگو رب کو اتنی پسند ہے کہ رب اپنی بات بھی آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے. سویا بات تو میری ہے لیکن میں رب ہوگا یہ چاہتا ہوں کہ میری بات تو کہے. رب کہتا ہے کل. لفظ کل پہ غور کرے نا کہ اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے. فرماتا ہے محبوب تو کہتے ہیں. پھر ایک بار نہیں کہا اللہ نے, دو بار نہیں کہا. اللہ نے 30 باروں کے اندر 332 مرتبہ لفظ کل کا استعمال فرمایا. سبحان اللہ. 332 مرتبہ اللہ نے ایک قرآن میں کہا کل اے محبوب تو کہتے, اے محبوب تو کہتے. سبحان اللہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا شان فرمایا, ترجمہ سماعت فرمایا. اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے لوگوں تمہارے باپ, تمہارے آبا و اجداد, تمہارے باپ دادا, وابناؤکم اور تمہارے بیٹے. بیٹا نہیں بیٹے, باپ نہیں آبا. تمہارا باپ, تمہارا دادا. اور لفظ آبا استعمال ہوا قرآن پاک میں چچا کے لیے بھی اور تایا کے لیے بھی. تو یہاں پہ لفظ سمجھتا ہے قل ان کان آباؤکم. آباؤکم میں فقط باپ نہیں ہے, تمہارا دادا بھی شامل ہے, تمہارا چچا بھی شامل ہے, تمہارا تایا بھی شامل ہے. یہ سارے رشتے ایک لفظ میں بھی رب نے بیان فرما دی ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دی لوگوں تمہارے آبا وابناؤکم تمہارے سارے بیٹے, واخوانکم تمہارے بھائی, سارے سیغے جمع پہ تمہارے بھائی, وازواجکم تمہاری بیویاں, وعشیرتکم تمہارے بچے, وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار, واموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو کمائی کر کے تم جمع کرتے ہو, وتجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان میں خدشہ رہتا ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. یہ وہ چیزیں جنہیں فطری طور پر ہر انسان کو محبت ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ انہیں چیزوں کو بیان کر رہا ہے نبی کی زبان سے. محبوب آپ کہہ دیجئے تمہارے آبا و اجداد, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, تمہاری اولاد, وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار, واموال اقترفتموها تمہارا وہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے ہو, وتجارت تخشون کسادها تمہاری وہ تجارت جو تم کرتے ہو اور تمہیں اس کے نقصان کا ڈر ہے, ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ مکان جو تم نے رہنے کے لیے بنایا اور تمہیں محبت بھی ان مکانوں سے ہے. تمہیں اپنے مکانوں کے ساتھ بھی محبت ہے. وہ مکان, وہ عیش جس میں تم رہتے ہو. احب الی, اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں. سارے رشتے اللہ نے گن دی ہیں, تجارت بھی گن دی, مکانوں کا بھی ذکر آ گیا, اولاد کا بھی, بھائیوں کا, بیٹی, بیویاں, آبا و اجداد, سب سارے رشتے بیان کیے. اور آگے اللہ فرماتا ہے اگر یہ ساری چیزیں اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ, تو میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں. اب کیا کرو, جہاد کی فیس بھی نہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ پیارے ہیں. اللہ فرماتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا, پھر اللہ حکم اپنا نازل کرے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان کر کے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے اگر سب سے زیادہ پیاری چیز ہے تو اللہ کی ذات ہے یا اس کے نبی کی ذات ہے. اگر کسی کے دل کے اندر ان چیزوں سے زیادہ کسی کی محبت آ گئی تو اللہ فرماتا ہے حتی یاتی اللہ بامرہ, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, وہ فاسق ہے اور پھر وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے. اللہ حکم کے نازل فرماتا ہے. اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں.
یہاں پہ محدثین فرماتے ہیں کہ مخلوق کے کمال کی معراج، مخلوق کے کمال کی معراج یہ ہے کہ وہ رب سے اور اس کے نبی سے محبت کرے۔ اب سنیں جی جملہ سماعت فرمائیں، مخلوق کے کمال کی معراج، معراج کہتے ہیں بلندی کو۔ اگر آپ کمال چاہتے ہیں نا، کمال اور کمال کی بھی بلندی چاہتے ہیں تو محدثین فرماتے ہیں مخلوق کے کمال کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندے سے یہ ہے کہ اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ یہ اللہ فرماتا ہے میں تم سے محبت کروں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری نسل انسانیت پر واجب کر دیا ہے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی محبت میں واجب کر دیا تھا، ایک رستہ بتا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں امام راغب اصفہانی کیا فرماتے ہیں، متوفی 502 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز کو اپنے گمان میں، جس چیز کو انسان اپنے گمان میں اچھا سمجھے کہ یہ اچھی چیز ہے اور اس کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ کیونکہ ارادہ جب بنتا ہے نا، کوئی چیز بندے کو بہت اچھی لگتی ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ محبت ہی کا تقاضا ہوتا ہے، جو اس کی محبت ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو حاصل کر لیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ فطرتی طور پر ہر بندے کو چیزوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہر بندے کو ان سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شرط بیان فرما دی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے کیا کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ حضور کے صحابی ہیں، احد کے میدان میں انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا۔ باپ سامنے آ گیا، قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسی قوم نہیں ہو سکتی جو مجھ پر ایمان لائے اور میری اور آخر پر ایمان لائے اور محبت کرے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، جو مومن ہوگا وہ فقط مجھ سے اور میرے نبی سے محبت کرے گا۔ عبداللہ بن جراح یہ باپ ہے حضرت ابو عبیدہ کے، اور ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ انہوں نے احد کے میدان میں اپنے باپ کو قتل کر دیا کیونکہ باپ گستاخ تھا، کافر تھا۔ سامنے آیا، دیکھ دیکھا یہ میرے سامنے باپ کھڑا ہے، قتل کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو درکارا، اور قاضی یاد مار کے لکھتے ہیں کہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس سے پوچھا اور اسے مخاطب کر کے کہا عبداللہ کو کہ ایک ایسا وقت بھی تھا، باپ سے بیٹا مخاطب ہو کہتا ہے ابا جان ایک ایسا وقت تھا میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ جنگ میں میرے سامنے آئے تھے، میں اگر چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو آگے سے حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، محبت رسول کے پیکر جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جواب دے فرماتے بیٹا تم نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، لیکن مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھ کر میرے سامنے بیٹا کھڑا ہے، میں دیکھتا مصطفیٰ کا گستاخ کھڑا ہے، مجھے قتل کر دیا۔ آپ کے باپ کو بھی کہا بعض مسلمان ہو گئے تھے، ایک مرتبہ حضور کے بارے میں تنقید کی تو آپ نے دھپڑ اتنے زور سے مارا کہ آپ کے باپ زمین پر گئے۔ یہ صحابہ کرام رشتے نہیں دیکھتے تھے، یہ نہیں دیکھتے ہمارے سامنے بھائی کھڑا ہے، باپ کھڑا ہے، وہ ہر قرآن کی آیت میں انہوں نے عمل کیا اور ہر معاملے میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مقدم سمجھا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر زبانی کہنے سے کچھ نہیں۔ مصعب بن عمیر ہے، صحابی رسول ہے، آپ نے احد کے میدان میں اپنے بھائی جن کا نام تھا عبید، آپ نے ان کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو درکارا، اور حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو کے میدان میں قتل کیا، اور عمر بن خطاب نے جنگ بدر میں اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، ماموں کو قتل کیا، اور حضرت علی نے اپنے
قریبی رشتہ دار جو کہ آپ کے چچا جان بھائی تھے عتبہ شیبہ اور ولید بن عتبہ کو آپ نے قتل کیا. رشتے نہیں دیکھتے, سب کو قتل کر دیا. اور امام ابو داؤد نے پوری ایک حدیث نقل کی ہے کتاب القصاص اٹھا کر دیکھ لیں قصاص کے باب میں. حضور کے دور میں ایک صحابی تھے لبینے تھے, آپ کی بیوی تھی. آپ خود اس واقعے کو خود بیان فرماتے مجھے رب نے بیٹے بڑے خوبصورت تھا, میں 2 بیٹے تھا, چھوٹے چھوٹے صحابی تھے. انہوں نے کیا کیا فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی اسی طرح حضور کی ذات پہ تنقید کر رہی تھی. آپ نے اسے سمجھایا, وہ باز نہ آئی. نبی نے تھے, آپ کے پاس ایک نیزہ تھا, اس نیزے کو اٹھایا اور اپنی بیوی کے پیٹ پہ مار کے اسے قتل کر دیا. صبح شور ہو گیا کہ کسی نے اس کو قتل کر دیا. سرکار نے پوچھا کون ہے, کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ آقا میں نے قتل کیا ہے, یہ میری بیوی تھی, میں نے اسے قتل کیا. فرمایا کیوں؟ آقا یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی, میں نے اسے قتل کیا. یہ ابو داؤد کے اندر ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا, فرمایا اس خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو بری ہے. اس لیے کہ واجب گستاخ کے رسول واجب قتل ہی ہوتا ہے, تو نے قتل کر دیا, میں ٹھیک کیا. ابو داؤد کی روایت اٹھا کے دیکھ لیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. سرکار نے فرمایا اس خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ہم اس کو ضائع کرا دیتے ہیں, یہ ضائع ہے. یعنی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے کس انداز کے ساتھ عمل کیا ہے. اور قاضی یاد مالکی نے باقاعدہ پوری محبت کے رسول پہ بڑا پیارا باب باندھا ہے. حضور کے دور میں عہد کے میدان میں ایک عورت ہے, اس کے 3 جوان بیٹے حضور کے ساتھ گئے. شوہر بھی گیا, بھائی بھی گیا, بیٹا بھی گیا. اور جب جنگ ختم ہوتی ہے اور یہ عورت گھر سے نکلی کہ میں حضور کے بارے میں پوچھوں حضور کی کیا حال ہے, کیونکہ عہد کے میدان میں افواہ پھیل گئی تھی کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے. اس انداز کے ساتھ کیونکہ قتل کر دیا گیا, تو یہ اسی غم میں گھر سے باہر نکلی اور پوچھتی ہیں لوگوں بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے. کسی نے کہا کہ تیرا جوان بیٹا قتل ہو گیا. اس نے کہا بیٹے کی مجھے فکر نہیں, بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے. سبحان اللہ, میں تم سے بیٹے کے بارے میں تو پوچھ لی, میں نے تو مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے, بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے. آگے بڑھتی ہے اور حضور کے بارے میں پوچھ رہی ہے. تو آگے سے کسی نے کہا کہ تیرا جوان بھائی اس جنگ میں قتل ہو گیا. کہتی ہے بھائی قتل ہو گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے. آگے بڑھتی ہے, کس نے کہا کہ اس جنگ کے اندر تیرا شوہر شہید ہو گیا. اس نے کہا مجھے شوہر کا بھی کوئی غم نہیں ہے, بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ سلامت ہے. آگے گئی دیکھا رسول اللہ تشریف لا رہے, قدموں میں گر گئی اور عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں مجھے سارے غم قبول, اگر آپ سلامت ہیں مجھے سارے غم قبول. اور دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء, بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر آپ کیا فرماتے ہیں, محبت کے الفاظ سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے, حضور کی بارگاہ میں قسم اٹھا سکا. عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میرا باپ ایمان لے آیا, مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی, مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ کے چچا ابو طالب کے ایمان لانے پر ہوتی. میرا باپ تو ایمان لے آیا, مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی. اگر خوشی ہوتی تو اس بات میں ہوتی کہ آپ کا چچا ابو طالب ایمان لے آتا, اس لیے کہ اگر آپ کا چچا ایمان لے آتا تو آپ خوش ہوتا, ہماری خوشیاں آتا آپ کی خوشیوں کے ساتھ. سبحان اللہ, کتنے پیارے الفاظ ہیں سیدنا صدیق اکبر کے, یہ محبت بڑے الفاظ سیدنا صدیق اکبر. اور عمر بن خطاب نے اس سے بھی بڑی بات کی. آپ نے حضرت عباس بن عمر مطلب سے فرمایا کہ مجھے آپ کے اسلام لانے سے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اتنی خوشی مجھے اپنے باپ خطاب کے ایمان لانے سے نہ ہوتی. آپ کے باپ جو کہ کافر تھے اور اسی آدمی والے ہیں عمر بن خطاب, آپ کے باپ کا نام خطاب تھا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب ایمان لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, اگر میرا باپ ایمان لیا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی, اس لیے کہ آپ کے ایمان لانے سے مصطفیٰ خوش ہوگا. ہماری خوشیاں حضور کی خوشیوں کے ساتھ جڑی ہوئی, اس انداز کے ساتھ حضور کے ساتھ محبت تھی. اور مولا علی سے پوچھا گیا آپ کی حضور کے ساتھ کتنی محبت ہے. آپ فرماتے ہیں سخت پیاس لگی ہونا, گرمی کا موسم ہو اور کسی بندے کو اس وقت پیاس کے ساتھ مرنا ہو اور اسے ٹھنڈا پانی پیش کیا جائے, فرمایا مجھے جس وقت اس وقت پیاسے کو پانی سے کتنی محبت دی, فرمایا اس سے بھی زیادہ مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے, اس سے بھی زیادہ مجھے مصطفیٰ کے ساتھ محبت ہے. اور یہ محبت ہی تھی کہ سارے صحابہ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے اور
جی بھر کر سرکار دو عالم کو جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا ادب تھا، آنکھ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں آنکھ اٹھا کے حضور کو دیکھتے تک نہیں تھے، اور جب سرکار دوسری طرف دیکھتے صحابہ اپنی نظریں اٹھا کے مصطفیٰ کو دیکھا، اور سرکار کی مجلس تک تھی، سارے صحابہ سر کو جھکا کے بیٹھے، ایسے محسوس ہوتا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اتنے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، حضور کی محبت میں اتنے رچ بس چکے تھے کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ امام بخاری نے باب الجہاد میں اس چیز کو بیان کر دیا، فرماتے ہیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی جاسوس بن گیا، کفار کی طرف سے جاسوس بن گیا کہ یہ نبی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کس چیز کی دعوت دیتا ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، اور امام بخاری شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا اور حضور کی بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، اور پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، کتنا پانی تھا؟ تھوڑا سا پانی تھا اس میں، اور حدیبیہ کے مقام پر عمر پیش 1500 صحابہ تھے، تو تھوڑا سا پانی تھا، یہ جو ہوتا ہے نا بعض احباب بیان کرتے پانی تھا یا نہیں، پانی تھا، اس پیالے کا تھوڑا سا پانی تھا، یہ 20 کے الفاظ ہے، عموماً ہم جس بات میں کہتے ہیں خالی پیالہ تھا نہیں پہنچنا رہ جاری، خالی نہیں تھا، تھوڑا سا پانی تھا، اور یہ حدیث یہ الفاظ ہے حضور کی بارگاہ میں۔ اب سرکار دو عالم نے اپنا دست مبارک اس پیالے میں رکھا تو اللہ نے آپ کی 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری فرما دی، سبحان اللہ، یہ حدیبیہ کے مقام پر، اور اسی کو امام احمد رضا نے اپنے انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نتیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری بہا، نتیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری بہا، آپ کے ان 5 انگلیوں سے رب نے رحمت کی نعرے جاری فرما دی، سبحان اللہ، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کا، آقا آپ کے وجود کی کیا شان ہے، آپ کی انگلیوں کا اتنا فیضان ہے کہ رب نے آپ کی 5 انگلیوں سے 5 نعرے جاری فرما دی، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری فرماتے ہیں دونوں عالم میں تمہاری ہو رہی ہے واہ واہ، دونوں عالم میں تمہاری ہو رہی ہے واہ واہ، ایک طرف روزے کا نور اور ایک طرف منبر کی بہار، بیچ میں ہے پیاری پیاری جنت کی کیاری بہار، جنت کی بہار جنت ہے اس کو بیچ میں ہے بڑی پیاری پیاری جنت کی کیاری بہار، تو جاسوس بن گیا ہے تو دیکھا کہ اب حضور کے صحابہ ہیں، حضور کی چاروں طرف کھڑے ہیں، سرکاری دوارہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں، آپ کو لابے دہان نکلتا ہے تو صحابہ کرام ہاتھوں پہ رکھ کے چہروں پہ مارتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہے، سرکاری دوارہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو پانی کا کوئی قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، کشتی کی سیاہی کہتے ہیں نہیں، اور وہ پانی ہاتھوں پہ لیتے چہروں پہ مارتے ہیں، سرکار کم ہی کرتے ہیں، صحابہ کرام ایک ایک بار کو تلاش کرتے ہیں، اور یہی میں آقا نے فرمایا قاضی یا مالکی نے شفا میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں مصطفیٰ کا ایک ایک بار زندہ ہے، حضور کا ایک ایک بار زندہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ایک بار کو بھی اعزاز دی گویا اس نے مجھے مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے، اور جس نے حضور کو تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دیا ہے، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی اس کے سارے فرشتوں کی لعنت ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، رب فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اعزاز دیتے ہیں اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہے، کیا حضور نے حکم دیا تھا میرے بال کو بٹھے، کیا حضور نے حکم دیا تھا میرا لابے دان اپنے چہروں پر ملو، کیا حضور نے کہا تھا میرے وضو کا پانی اٹھا کے چہروں پر ملو، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ناک صاف کروں اور کوئی رطوبت نکلے چہرے پہ ملو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مال سے جو رطوبت نکلی وہ بھی صحابہ کرام ہاتھ پہ لے کے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ کون سی محبت ہے، اس لیے کہ سرکار
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اعلیٰ اور بالا مصطفیٰ کو جانتے تھے. اگر اپنے جیسا ان کا عقیدہ ہوتا کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. یہ بات پکی ہے. اگر اپنے جیسا حضور کو کہتے نا تو پھر کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. یہ ماننا یہ پڑے گا وہ مصطفیٰ کو افضل البشر مانتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے تھے اور بشر بھی ایسا کہ جبریل کی نورانیت سے مصطفیٰ کی بشریت افضل ہے. حضور کی بشریت بھی ایسی ہے جو جبریل کی نورانیت سے بھی افضل ہے اور یہ بشریت ایسی کامل بشریت ہے کہ رب مصطفیٰ کو کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. ہے وہ ذات جو اپنے خاص اپنے بارگاہ میں لے کر گئی. سبحان اللہ. ابدیت میں تو خود رب کو بھی ناز ہے. جب رب کی طرف گئے تو ابد کی حیثیت سے گئے اور جب خالق کی طرف سے مخلوق کی طرف گئے پھر رسول اللہ بن. سبحان اللہ. یہی تو ہے جب حضور دنیا میں آئے تو رب کے رسول بن کر آئے, اللہ کے نبی بن کر آئے اور جب حضور یہاں سے عرش کی طرف گئے حضور کی بارگاہ میں گئے تو پھر عبد کی حیثیت سے گئے. اس لیے کہ جو عبد رب کی بارگاہ میں جھکتا جتنا زیادہ ہے اللہ اسے اتنا ہی زیادہ بلند والا مقام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. آج ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں, ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور ہمارے حق میں یہ بہت بڑی بات ہے. امت کے لیے سب سے افضل دن حضور کے میلاد کا دن ہے. حضور کے میلاد کا دن امت کے لیے سب سے افضل دن وہ دن ہے جس دن مصطفیٰ دنیا میں آئے اور مصطفیٰ کے لیے سب سے افضل رات وہ رات ہے جس رات مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں گئے اور اللہ کا دیدار کیا. سبحان اللہ. ہمارے لیے افضل دن وہ دن ہے جس دن حضور دنیا میں آئے اور مصطفیٰ کے لیے افضل رات وہ رات ہے جس رات مصطفیٰ دنیا سے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں گئے اور جاگتی حالت میں باتیں کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. حضور کی ذات کے لیے وہ افضل رات ہے اور ہمارے لیے وہ دن سب سے افضل ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یہ کہنا کہ محبت سے کچھ بھی نہیں ملتا یہ بات بھی درست نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. محبت کی علامتیں بیان کی ہیں باقاعدہ باب نے محدثین نے اور اس قول کو بڑے انداز کے ساتھ بیان کیا ہے. ہر سیرت نگار نے اس کو بیان کیا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ ہو, جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بھی اتنی ہی کثرت کے ساتھ کرتا ہے. حضور کے ایک صحابی تھے اپنے باغ کے اندر باغ کو پانی لگا رہے تھے. اپنے جو پودے تھے کیاریاں بنائی ہوئی تھی اس کو پانی لگا رہے تھے. کس نے کہا کہ سرکار دو عالم کا وصال ہو گیا. آگے خبر دی حضور کا وصال ہو گیا. اسی وقت کام چھوڑ دیا اور ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور دعا مانگی یا اللہ مجھے اندھا کر دے, یا اللہ مجھے اندھا کر دے. اس خبر دینے والے نے کہا بھائی کیا وجہ ہے آپ اندھا ہونے کی کیوں دعائیں مانگ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جن آنکھوں کا مقصد ہی فقط مصطفیٰ کا دیدار ہے. اگر سرکاری دنیا میں نہیں تو آنکھوں کو کیا کرنا ہے. اس لیے مولانا صلی اللہ علیہ نے فرمایا انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور سیدہ فرماتی ہے مومنوں کی ماں فرماتی ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ مومنوں کی ماں میں اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. سیدہ فرماتی ہیں میں نے حجرے مبارک کا پردہ اٹھا دیا, ایسی محبت میں کامل تھی آقا کی قبر کو دیکھا روح پرواز کر گئی. قبر کو دیکھا رو نکلا. ایسی بھی کسی کی محبت ہوگی؟ یہ حضور کے صحابہ کی محبت ہم آپ کے سامنے اور اسی محبت کے الگ درس دے رہے ہیں. ایسی محبت کامل محبت قبر مصطفیٰ کو دیکھا رو نکل. کتنی زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں, اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. امام مالک کو دیکھ کے ساری زندگی مدینہ میں ننگے پاؤں رہے ہیں اور مدینہ سے باہر نہیں نکلے. ایک بار حج کیا, کسی نے پوچھا کیوں نہیں بار بار جاتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار خستہ ادا کر دیا, اب نہیں دل کرتا کہ حضور کے گھر سے باہر نکلوں, موت واقع ہو جائے. میں چاہتا ہوں موت بھی آئے تو مصطفیٰ کے گھر میں آئے.
موت بھی آئے تو مصطفیٰ کے شہر میں آئے، اور رب نے ان کی سازش کو پورا کیا اور آپ کو موت عطا فرمائی، آپ کو مدینہ میں موت عطا فرمائی۔ یہ حضور کے دیوانے تھے اور محبت میں کامل تھے، اتنے کامل تھے کہ آج ممبروں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کا ذکر کرنا بھی محبت کیا۔ یہ حضور کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے سرکار دو عالم کے ساتھ، اور انداز بھی اپنا تھا۔ حضور کے روزے کے پاس بیٹھ کے دست دیا کرتے تھے حضرت امام مالک۔ آپ بات سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، حضور کی حدیث کے حافظ بھی تھے اور سرکار کی حدیث پڑھا کرتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال حضور نے فرمایا، لیکن آپ کا اپنا انداز تھا۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ اس روزے والے نبی نے ارشاد فرمایا، روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے فرماتے ہیں کہ اس روزے کے اندر جو اللہ کا زندہ نبی تشریف فرمایا اس نبی نے ارشاد فرمایا۔ یہ حضرت امام مالک فرمایا کرتے ہیں، اور حضرت سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہم ان لوگوں کو اپنے لیے حجت تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت امیر علی شاہ آپ روزہ رسول پہ کھڑے ہیں اور روزہ رسول پہ کھڑے ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی پانی بھرے آیا، کوئی پانی بھرے آیا، حجدہ بہانا سونے کا درے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ پانی پتی۔ آپ نے تفسیر مدری کے اندر اور مفتی محمد شفیع دیوبندی اس نے معارف القرآن کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہے، فرماتے ہیں یہ محبت اس وقت ملتی ہے جب اللہ والوں کی مدرسوں کو اختیار کرتا ہے، اس وقت ملتی ہے۔ امام بخاری شیرازی اللہ کے کامل ولی گزرے ہوں کہ ایران کے اندر آپ کی قبر ہے اور آپ کی قبر کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے اور اس تختی پہ یہ کرامت لکھی ہوئی ہے۔ میں نے تو ویڈیو کی شکل میں یہ ساری دیکھی ہے، لیکن کتابوں کے اندر میں نے خود یہ واقعہ پڑھا ہے اور میرے گھر میں یہ کتابیں موجود ہے، اس کے اندر یہ باقاعدہ پورے پروف کے ساتھ اللہ کے یہ ولی ہیں۔ آپ ان کے انداز دیکھیں حضور کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے۔ آپ حدیث کے بھی حافظ تھے، اللہ کے ولی تھے، بڑے بڑے محدث آپ کے پاس آتے آپ سے حدیث سیکھتے حدیث سنتے، آپ کا ایک انداز تھا۔ جب کوئی بندہ کہ حضور کی حدیث بیان کرتا، اگر آپ خاموشی کے ساتھ سنتے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حدیث ٹھیک بیان کر رہا ہے، حدیث ٹھیک بیان کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا سر اٹھا کے اس کو دیکھتے تو یہ علامت ہوتی تھی کہ بندہ جو بیان کرنے والا وہ غلطی کر رہا ہے۔ ایک آنے والا آتا ہے آپ کے سامنے حضور کی حدیث بیان کی، آپ سنتے رہے، اس نے حدیثیں بیان کی، آپ سنتے رہے، اچانک آپ کی حالت بدل گئی اور آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اسے دیکھا تو آپ سے وہ بندہ سمجھ گیا کہ آپ کے سر اٹھا کر دیکھنے کی علامت ہے کہ بیان کرنے والا غلطی کر رہا ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ سے کہتا ہے کہ یا حضرت آپ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں، یہ فلاں کتاب میں حدیث موجود ہے، یہ فلاں کتاب میں موجود ہے۔ آپ کو جوش آ گیا، آپ نے فرمایا میں تیری کتابوں کو دیکھوں، میرے سامنے محمد مصطفیٰ کو دیکھوں، میرے آقا سامنے کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا فرمان نہیں، میرے آقا سامنے کھڑے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا فرمان نہیں ہے، میں آقا کو دیکھوں یا تیری کتابوں کو۔ یہ اتنے مقرر کے حضور کی بات کرتے ہیں۔ اور حضور کے دور کے سرکار دو عالم کی حیات کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔ امام بخاری نے بخاری کے اندر اس کو نقل کیا حدیث کو، کتاب المغازی جلد 9 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر۔ نام اس کا عبداللہ، لیکن لوگ اسے حمار کہا کرتے ہیں، گدھا، حمار بھی کہا اس کے میں نہیں گدھا، تو اس کا لقب تھا۔ وہ کیا کرتا، شراب کا عادی تھا، اس کو اس کے اوپر حد لگتی، بار بار اسے درے مارے جاتے، پھر شراب پیتا، پھر اسے درے مارے جاتے۔ لیکن ایک اس کا اور بھی کام تھا، وہ سارا دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا، جب بھی اسے ملتا موقع تو وہ کوئی ایسا لطیفہ سنا دیا کرتا، مصطفیٰ ہنس دیا کرتا تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ حضور کو ہنسایا کرتا تھا، حضور کو ہنسایا کرتا ہے۔ بڑی عجیب اس کا کام ہے، آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور جب دیکھتا نا سرکار کو تو کوئی ایسی بات کرتا ہمیں یاد ہنس پڑتے تھے، حضور مسکرا پڑتے۔ کسی نے پوچھا بھی تیرا عجیب کام ہے، بھئی تیرا کوئی کام نہیں ہے، ابھی سیدھا آتا ہے حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا، مسکرا، حضور کو بار بار حضور کو ہنساتا رہتا ہے۔
اس نے کہا کہ بات یہ ہے، علامہ ابن عسقلانی متوفی 852 ہجری فتح الباری کا نقل فرماتے ہیں کہ اس نے آگے سے جواب دیا، بات یہ ہے ہر کوئی آتا ہے، کوئی اپنا دکھڑا سناتا ہے، یہ اپنا دکھڑا آ کے پیش کرتا ہے، کوئی اپنی پریشانی پیش کرتا ہے، میں نے سوچا کوئی ایک تو ہوگا جو مصطفیٰ کو خوش کرے، سبحان اللہ، کوئی ایک تو ہوگا جو آقا کو خوش کرے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اس کو حد لگائی جاتی ہے، برے مارے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کس نے کہا کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو، کسی شخص نے کہا یہ عجیب بندہ ہے، بار بار شراب پیتا ہے، بار بار مار کھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا خبردار ہے، ایسی بات نہ کرنا، یہ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو ماننا یہ پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں محبت میں کچھ بھی نہیں ہے، محبت میں ہی سب کچھ ہے، محبت میں ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان جلد پہلی میں اور صحیح بخاری باب الایمان جلد پہلی میں حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں نبی سے اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، حتیٰ کہ سارے جہان سے بڑھ کر مجھ نبی سے پیار نہ ہو جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی جب تک مجھے مصطفیٰ سے پیار نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں آقا مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے جان سے، سوائے جان سے۔ صحیح بخاری میں جان کے علاوہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر اس وقت تک کسی بندے کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی مجھ مصطفیٰ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اور جان سے زیادہ پیارا کہنے کا مطلب جو محدثین نے بیان کیا ہے، فرمایا اولاد سے زیادہ پیارا مصطفیٰ کو جانا، والدین سے زیادہ پیار مصطفیٰ سے کرو، اپنی اولاد سے زیادہ پیار مصطفیٰ سے کرو، اپنی جان سے زیادہ پیار مصطفیٰ سے کرو۔ علامہ ابن عسقلانی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے باپ قربان کرے کر دو، اگر اولاد قربان کرنی پڑے کر دو، اگر مصطفیٰ کی عزت کر جان بھی دینی دے تو یہی محبت کی علامت ہے، یہی محبت کی علامت ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا اور صحیح بخاری جلد پہلی میں حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تک بندے کو تین چیزیں نہیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا۔ تین باتیں جس میں ہوگی وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا۔ ایمان ہوتا ہے، ایمان کے شعبے ہوتے ہیں، ایمان کی خصلتیں ہوتی ہیں، ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے۔ کامل ایمان، قوی ایمان، کمزور ایمان، ایمان کے درجے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضور نے وقت کو فرمایا میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تنہا اور لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، اس کا ایمان وزنی ہوگا۔ یہ ایمان کا بھی وزن ہوتا ہے، تولا جاتا ہے، ایمان کا جسم نہیں ہے۔ فرمایا اگر ایمان مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا ایمان دیکھا، ان جیسا ایمان لاؤ۔ میرے مصطفیٰ کے جو صحابہ ہیں یہ تمہارے لیے ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ ایمان کا جسم نہیں ہوتا، اگر جسم دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھو، انہی کی طرح ایمان لے آؤ تو ہم تمہارے ایمان کو قبول کریں گے، قبول کریں گے تمہارے ایمان کو۔ تو سیدنا صدیق کے اکبر کے بارے میں حضور نے فرمایا ساری امت کا ایمان ایک پر نہیں ہو اور تنہا آپ کا ایمان ایک پر نہیں ہو تو سب سے زیادہ وزنی اگر ایمان ہوگا تو ابو بکر کا ہوگا۔ شعب ایمان کے اندر امام بہقی متوفی 458 ہجری اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ صاف ہے، میں نے جس کو بھی ایمان کی دعوت دی ہے سب نے دلیل مانگی ہے۔ ابو بکر کو ہے کہ میں دعوت دی ہے بغیر دلیل مانگے مجھے ماننا بھی ہے اور میری تصدیق بھی فرمائی۔ یہ ہوتی ہے محبت، اور اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، اس میں تین باتیں ہوں گی، اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ گفتگو ختم کرنے لگا، حدیث سماعت فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں اس میں تین باتیں ہوں گی، اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ نمبر ایک، اسے اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور قاضی امام بیضاوی شریف کی جلد پہلی میں فرماتے ہیں کہتے تو سارے ہیں کہ ہمیں آج کی چیزوں سے پیار ہے، لیکن بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عابد اور متقی لوگ اس معاملے میں کمزور نظر آتے ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں، بیضاوی شریف قرآن کی تفسیر ہے، اس کی جلد پہلی میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کریمہ ہے، فرماتے ہیں بڑے بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ اس معاملے میں کمزور نظر آتے ہیں۔ یہ جو حضور نے فرمایا ہے ہر چیز سے زیادہ اگر مومن کو پیار ہو اللہ اس کا رسول ہو، ہر چیز
نمبر 2 وہ کفر میں جانا دوبارہ ایسے ہی سمجھے جیسا اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانا پسند نہیں کرتا. کوئی بندہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آگ میں سلام گا. فرمایا وہ کفر میں جانے کو بھی ایسے ہی ناپسند کرتا ہے. یہ دوسری خصلت ہے. اور تیسری خصلت فرمایا جس کے ساتھ بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے, اگر دشمنی کرے تو اللہ کے لیے. جس کے اندر 3 باتیں ہوں گی مختلف الفاظوں کے ساتھ. یہ حدیث مختلف کتابوں میں ہے. ہمیں اس میں 3 یہ خصلتیں ہوں گی. اللہ اسے ایمان کی حلاوت, ایمان کا ذائقہ عطا فرمائے, ایمان کا ذائقہ. اور یہ ساری خصلتیں حضور کے صحابہ کے اندر موجود تھیں. ساری خصلتیں, یہ ساری خوبیاں ایمان کی 360 شاخیں. کتنی شاخیں ہیں؟ 360. اور باقاعدہ یہ دیکھیں نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا شعب الایمان, اس کے معنی ہے ایمان کے شعبے. اور اس کے اندر 32,000 حدیث ہیں. 32,000 حدیث کا مجموعہ ہے شعب الایمان. اور یہ 16 جلدوں میں ہے جو میرے پاس ہے. 16 جلدوں میں ہے. ایمان کے شعبے قائم کیے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 32,000 انہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا, ایمان کے شعبے بیان کیے. اور حضور نے فرمایا ایمان کی 360 خصلتیں ہیں. کتنی خصلتیں ہیں؟ 360 خصلتیں ہیں, جس میں ایک بھی ہوگی اللہ سے جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا کیا کوئی آپ کی امت میں ایسا ہے جس کے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہوں؟ فرمایا وہ تو ہے, اللہ نے یہ ساری خوبیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. حق فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز سے اگر تمہیں پیار ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہو. یہ سارے رشتے اللہ نے پیدا کرے. آج کا یہی درس تھا آپ کے لیے. تو محبت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, بہت بڑی نعمت ہے. محبت بہت بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے, یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور نے جو بیان کیا, حضور نے جو کہا, جو حضور کے سامنے ہوا, جس کا حضور نے حکم دیا, وہ سارا کتابوں کے اندر محفوظ ہے. حضور کی سواریاں, حضور کے غلام, حضور کی باندیاں, حضور کی بیویاں, حضور کے صحابہ, حضور کی اہل بیت, ہر چیز کا نام اللہ کے جس گدھے پہ لے آقا سواری کرتے تھے جس کا نام یعقوب تھا, اس کا بھی ذکر کتب احادیث میں محدثین نے باقاعدہ نقل فرمایا. اور وہ کتنا خوش نصیب گدھا تھا جس پہ مصطفیٰ سواری کیا کرتے تھے. اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی صحابی کو حضور نے بلانا ہوتا, حضور اس گدھے کو کہتے جا میرے فلاں صحابی کو بلا کے فلاں کو بلا کے لیا. اور وہ گدھا جاتا اور جا کر اس کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اپنا سر اس صحابی کے گھر کے دروازے کو مارتا, اور وہ جب صحابی باہر آتا جان دیتا کہ مصطفیٰ کا بلاوا. مجھے بتائیں تو پھر محبت میں تو وہ آگے نکل گیا نا مصطفیٰ کا, وہ جلوہ. اور اسے وہ جو کمال ملا تھا مصطفیٰ کے وجود کی نسبت سے ملا تھا. اور جب حضور کا وصال ہو گیا تو یہ اسی گدھے نے کنویں میں شراب لگا دی اور مر گیا. اتنا محبت حضور کے ساتھ جانوروں کے دیکھنے. اور وہ پتھر جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اود پہاڑ, یہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں پہاڑ پہاڑی ہے, پتھر ہے. لیکن میرے آقا نے دیکھا, فرمایا یہ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ رب چاہے تو محبت کے جذبات پتھروں کو بھی عطا فرماتا ہے. فرمایا اوت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز جلد پہلی میں حدیث ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں, ہم سے محبت کرتا ہے. اور اوت پہاڑ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ محبت بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے, نیکوں کی صحبت سے, نسبت والوں کی صحبت سے. ایسی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور ایک پیغام ضرور ہے جسے سارے علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں, محدثین نے بیان کیا ہے, اور اس شفا کی جلد 2 میں میرے ہاتھ میں قاضی یاد مالکی نے بیان کیا ہے. فرماتا ہے محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا کے ساتھ پیار کیا جائے. یہ بھی محبت کی علامت ہے کہ حضور کی ہر ادا سے پیار کیا جائے, حضور کے طریقوں پر عمل کیا جائے. یہ بھی محبت کی علامت ہے. ورنہ محبت میں ناقص رہیں, کامل نہیں ہوتے. نفس محبت ہم میں موجود ہے, محبت کا ذرا ہم میں موجود ہے, لیکن ایک کامل محبت ہوتی ہے اور ایک ناقص ہوتی ہے.
ہم کامل محبت رب کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں کامل محبت عطا فرما۔ کامل محبت اس وقت ملے گی جب تم حقیقی معنوں میں اتباع رسول میں آ جاؤ گے، تمہیں کامل محبت ملے گی، اور جب تم کامل محبت میں آ جاؤ گے تو جیسے سرکار دو عالم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ یہ محبت کی علامت ہے، حضور کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اتنی محبت کے ساتھ ہمارے بھائی خالد صاحب نے اپنے گھر میں حضور کے میلاد کی محفل سجائی ہے۔ میں نے صرف موضوع ہی محبت رکھا ہے، سارے محبت والے ہوتے ہیں لیکن ان کا اپنا انداز ہے، ان کا اپنا انداز ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ بڑا محبت والا موضوع رکھا ہے تاکہ جس محبت کے ساتھ محفل سجائی ہے ہمیں پتہ لگے سرکار کی محبت کے نام کتنے ہوتے ہیں، برکتیں کتنی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے اور اپنے محبوب کا وفادار رکھے، اور اسی وفاداری میں اللہ میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔